CIET NCERT کے ذریعے پیش ہے 7ویں جماعت کے لیے اردو کی آڈیو بک خیال۔ صفحہ نمبر 29، سبق نمبر 4، پانی۔ صفحے کے اوپر ایک QR کوڈ دیا گیا ہے جس کو اسکین کر کے آپ اس سبق سے متعلق مزید وسائل حاصل کر سکتے ہیں۔ میرا نام پانی ہے۔ میں قدرت کا ایک انمول تحفہ ہوں۔ ہوا کے بعد میں ہی وہ شے ہوں جو ہر جاندار کے لیے نہایت ضروری ہے۔ غذا کے بغیر تو مہینوں زندہ رہا جا سکتا ہے، مگر میرے بغیر زیادہ دن زندہ رہنا تقریباً ناممکن ہے۔ میں زمین کے 3/4 حصوں پر پھیلا ہوا ہوں اور دنیا میں کئی شکلوں میں پایا جاتا ہوں۔ کبھی برف کی حالت میں ٹھوس، تو کبھی شبنم کی شکل میں موتی کے دانوں کی طرح بکھرا ہوتا ہوں۔ کبھی ندیوں، نالوں اور دریاؤں کی صورت میں بہتا ہوں۔ یہی نہیں، میں بھاپ کی صورت میں بھی آپ کو نظر آتا ہوں۔ میری اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ میرے بغیر زندگی کا تصور محال ہے۔ میں انسانوں، جانوروں اور پودوں کے لیے نہایت ضروری ہوں۔ اناج کی پیداوار میں مدد کرتا ہوں، فصلوں کو سیراب کرتا ہوں اور ایک صحت مند ماحولیاتی نظام کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہوں۔ اسی صفحے پر دائیں طرف ایک تصویر ہے جس میں برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ ہیں۔ وہیں صفحے کے بائیں طرف آبشار یعنی جھرنے کی خوبصورت تصویر ہے جس میں پانی اونچائی سے گر رہا ہے اور آس پاس ہریالی ہے۔ بچوں، اسی صفحے پر پانی کی چکر یعنی واٹر سائیکل کی تصویر دی گئی ہے جس میں بادل بننے کے عمل کو سمجھایا گیا ہے کہ کس طرح ندی، نالوں اور تالابوں سے پانی سورج کی گرمی سے بھاپ بن کر آسمان کی طرف اڑتا ہے، پھر بہت اونچائی پہ جا کر ٹھنڈا ہو کر بادل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جب یہ بادل خاصے بھاری ہو جاتے ہیں تو یہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتے تو یہ تقطیر یعنی بارش کی شکل میں زمین پر واپس آ جاتے ہیں۔ اسی طرح پانی کا چکر یا واٹر سائیکل چلتا رہتا ہے۔ تصویر میں پہاڑ ہیں، پودے ہیں اور کسان ہیں جو کھیتی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مویشی جیسے بھینس ندی میں مزے سے نہا رہی ہے اور دوسری پانی پی رہی ہے۔ صفحہ نمبر 30۔ میرے بغیر زمین کا کوئی وجود نہیں۔ بارش کی صورت میں آتا ہوں، سمندروں میں موجود ہوں اور زیر زمین پایا جاتا ہوں۔ میرا استعمال روزمرہ کے معمولات کے علاوہ کھیتی باڑی، بجلی پیدا کرنے، جہاز رانی اور کشتی چلانے کے ساتھ ساتھ چھوٹے بڑے کارخانوں میں مختلف مقاصد کے لیے ہوتا ہے۔ انسانوں اور جانوروں کے علاوہ پیڑ پودوں کی زندگی کے لیے میرا وجود لازمی ہے۔ علاوہ ازیں کسی جگہ کی آب و ہوا اور موسم کی تبدیلی میں بھی میرا دخل ہے۔ انسانی جسم میں میری اہمیت وہی ہے جو کسی گاڑی یا کار میں پیٹرول یا ڈیزل کی ہوتی ہے۔ جس طرح پیٹرول یا ڈیزل کے بغیر گاڑی کا چلنا ناممکن ہے، ٹھیک اسی طرح میرے بغیر بھی انسانی زندگی کی گاڑی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ انسانی جسم کا 75% حصہ مجھ پر مشتمل ہے۔ انسانی آبادی میں ہونے والے بے تحاشا اضافے، صنعتی ترقی، کاشتکاری کا پھیلاؤ اور زندگی گزارنے کے معیار میں ہونے والی تبدیلی نے میرے استعمال کی ضرورت کو بڑھا دیا ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ کسی چیز کو اسی وقت اہمیت دیتا ہے جب اس کی کمی یا قلت واقع ہوتی ہے۔ آج جن علاقوں میں زیر زمین پانی کے ذخائر مناسب مقدار میں موجود ہیں وہاں میری اتنی اہمیت نہیں، مگر جن جگہوں پر دریا، تالاب اور کنویں وغیرہ سوکھ رہے ہیں وہاں میری اہمیت کا احساس حد سے سوا ہو رہا ہے۔ دنیا والوں کو سائنس کی ترقی نے جہاں ایک طرف بے شمار آرام و آسائش کے سامان مہیا کیے ہیں، وہیں دوسری طرف ماحولیاتی آلودگی کی مصیبت میں بھی گرفتار کیا ہے۔ بڑھتی ہوئی آبادی، صنعتی آلودگی اور میرے بے دریغ استعمال نے مجھے خطرے میں ڈال دیا ہے۔ کھیتوں میں استعمال ہونے والے زہریلے کیمیائی مادے اور جراثیم کش دوائیں بارش کے پانی میں مل کر میرے ذخیروں میں گھل مل جاتی ہیں۔ اس سے بھی میری آلودگی بڑھ رہی ہے۔ آلودہ پانی بے شمار امراض کی جڑ ہے۔ بچوں، اس صفحے پر نیچے کی جانب ایک تصویر دی گئی ہے جس میں ایک ندی کے مختلف استعمال کی منظر کشی کی گئی ہے، جیسے کہ ندی میں جہاز سامان یہاں سے وہاں لے جا رہے ہیں،
بہت بڑا ٹربائن لگا ہے جو ندی کے پانی سے بجلی بناتا ہے۔ اس کے علاوہ گھر سے نکلنے والا آلودہ پانی بھی ندی میں شامل ہو رہا ہے۔ دوسری طرف ندی کے پانی سے کھیتوں میں سینچائی کی جا رہی ہے۔ صفحہ نمبر 31۔ لوگوں کو پینے کے لیے صاف پانی نہیں ملتا، اسی لیے بیماریاں جیسے ٹائیفائڈ، ڈائریا، ہیپیٹائٹس، گیسٹرائٹس سمیت پیٹ اور گلے کی بہت سی بیماریوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ گویا کہ جانے انجانے میں انسان آلودگی کے اسباب میں اضافہ کر رہا ہے، جو نہ صرف خود اس کے لیے بلکہ پیڑ پودوں اور تمام جانوروں کی صحت پر برا اثر ڈال رہا ہے۔ لہٰذا میں جو قدرت کا ایک انمول تحفہ ہوں، میری انفرادی اور اجتماعی طریقے سے حفاظت نہایت ضروری ہے۔ ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ ایسی تدابیر اختیار کی جائیں جن کی مدد سے میں بیکار اور برباد ہونے سے بچ سکوں۔ مثلاً بارش کے پانی کو سڑکوں اور ندی نالوں میں بہہ کر ضائع ہونے کے بجائے کہیں جمع کرنے کا نظام قائم کیا جائے، جس میں رین واٹر ہارویسٹنگ بھی شامل ہے۔ اس مقصد کے لیے خاص طور پر نئی بننے والی کالونیوں میں یہ انتظام آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی اپنے گھروں میں بھی مجھے ضائع ہونے سے بچایا جا سکتا ہے، جیسے RO یا AC وغیرہ سے نکلے پانی کا استعمال پیڑ پودوں کی پیاس بجھانے، کپڑوں کی دھلائی اور گھر کی صفائی وغیرہ میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے بارے میں جانیں اور میری اہمیت کو سمجھیں، کیونکہ میری قدر و قیمت کو سمجھنا اور حفاظت کرنا آپ سب کی بھی ذمہ داری ہے۔ گھروں میں مجھے استعمال کرتے وقت شاید آپ کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ آپ مجھے کس طرح ضائع کر رہے ہیں۔ عام طور پر نہانے اور دانتوں پر برش کرتے وقت نل کو غیر ضروری طور پر کھلا رکھ کر آپ مجھے بہاتے ہیں۔ میرے بارے میں سنجیدگی سے غور کیجیے تاکہ آنے والے وقتوں میں پانی کی کمی سے ہونے والی دشواریوں سے بچا جا سکے۔ من جانب ادارہ۔ اس صفحے کے نیچے ایک تصویر بنی ہے۔ اس تصویر کے ذریعے رین واٹر ہارویسٹنگ کے عمل کو سمجھایا گیا ہے۔ گاؤں کا منظر ہے۔ کچھ گھر ہیں جن کی چھت سے پائپ جڑے ہیں جو بارش کا پانی جمع کر کے زمین کے نیچے بنے ٹینکوں تک پہنچا رہے ہیں۔ ایک ٹینک کھلا بھی رکھا ہے۔ اس طرح سے بارش کے پانی کو بعد کے لیے ذخیرہ کیا جا سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 32۔ لفظ و معنی۔ محال، اس کے معنی ہیں دشوار یا مشکل۔ سیراب یعنی پانی سے بھرا ہوا تر و تازہ۔ وجود یعنی ہستی۔ علاوہ ازیں، جس کے معنی ہوتے ہیں اس کے علاوہ۔ ذخائر یعنی جمع کیا ہوا، اکٹھا کیا ہوا، ذخیرے کی جمع۔ آلودگی، جس کے معنی ہوتے ہیں گندگی۔ انفرادی یعنی ذاتی۔ اجتماعی یعنی مل جل کر۔ نوعیت، اس کے معنی ہوتے ہیں قسم، خصوصیت، صورتحال۔ بے تحاشا یعنی بے حد، زیادہ۔ قلت، جس کے معنی ہوتے ہیں کمی یا تنگی۔ غور کیجیے۔ نمبر 1، اپنی زندگی کے حالات اور واقعات کو خود اپنی زبانی بیان کرنے کو آپ بیتی کہتے ہیں۔ اس سبق میں پانی کی آپ بیتی بیان کی گئی ہے۔ نمبر 2، پانی ہمیں دریاؤں، تالابوں، جھیلوں، چشموں، جھرنوں وغیرہ جیسے قدرتی ذخائر سے حاصل ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ قدیم طریقے بھی اختیار کیے جاتے ہیں جیسے کنویں اور باولی وغیرہ۔ نمبر 3، بڑھتی ہوئی آبادی اور صنعتی ترقی سے پانی کی ضرورت بڑھ رہی ہے۔ وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے کہ پانی کی حفاظت کے لیے مناسب طریقے اختیار کیے جائیں۔ صفحے کے بائیں طرف ایک تصویر ہے جس میں ایک لڑکی برش کر رہی ہے۔ صفحہ نمبر 33۔ سوچئے اور بتائیے۔ نمبر 1، پانی ہماری کن کن ضرورتوں کو پورا کرتا ہے؟ نمبر 2، آلودہ پانی کس طرح نقصان دہ ہے؟ نمبر 3، پانی کو ضائع ہونے سے کس طرح بچایا جا سکتا ہے؟ نمبر 4، ندیوں کو صاف رکھنا کیوں ضروری ہے؟ بائیں طرف ایک تصویر ہے جس میں ایک نل کھلا ہے، اس کے نیچے بالٹی لگی ہے۔
لیکن پانی مسلسل بہہ رہا ہے۔ یہاں لکھے سوالوں کے جوابات میں سے آپ کون سا جواب منتخب کریں گے اور کیوں؟ الف، پانی کو کس نے خطرے میں ڈال دیا ہے؟ نمبر 1، بڑھتی ہوئی آبادی۔ نمبر 2، صنعتی آلودگی۔ نمبر 3، پانی کا بے دریغ استعمال۔ ب، پانی کی کمی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ نمبر 1، زیر زمین پانی کی سطح نیچے ہو رہی ہے۔ نمبر 2، دریا، تالاب اور کنویں وغیرہ سوکھ رہے ہیں۔ نمبر 3، پانی میں آلودگی بڑھ رہی ہے۔ اسی کے سامنے ایک تصویر ہے جس میں پانی پر ایک کشتی تیر رہی ہے۔ بچوں، یہاں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جن کے آگے آپ کو ان کی جمع لکھنی ہے، جیسے نمبر 1، مرض، خالی جگہ۔ نمبر 2، مقصد، خالی جگہ۔ نمبر 3، ضرورت، خالی جگہ۔ نمبر 4، ترقی، خالی جگہ۔ نمبر 5، تصور، خالی جگہ۔ اسی کے سامنے ایک تصویر ہے جس میں پانی سے لبریز کئی برتن رکھے ہیں۔ صفحہ نمبر 34۔ بچوں، یہاں ایک جدول دی گئی ہے جس میں 4 کالم ہیں۔ ان کالم میں پہلا کالم ہے اردو زبان کے لیے، دوسرا کالم ہے ہندی زبان کے لیے، تیسرا کالم ہے انگریزی زبان کے لیے اور چوتھا کالم ہے علاقائی زبان کے لیے۔ اسی طرح سے اردو کے کالم میں ایک لفظ آیا ہے برآمدہ، جس کو ہندی، انگریزی اور علاقائی زبان میں کیا کہتے ہیں وہ لکھنا ہے۔ دوسری لائن میں اسی طرح اردو کے کالم میں خالی جگہ ہے اور ہندی میں لکھا ہے لیکھنی، اس کو اردو، انگریزی اور علاقائی زبان میں کیا کہتے ہیں لکھنا ہے۔ تیسری لائن میں لکھا ہے انگریزی کالم میں نیسٹ، جس کو اردو، ہندی اور علاقائی زبان میں کیا کہتے ہیں لکھنا ہے۔ چوتھی لائن میں اردو کے کالم میں لکھا ہے دریچہ، جبکہ ہندی، انگریزی اور علاقائی زبان میں خالی جگہ ہے، آپ کو اس میں بھرنا ہے۔ پانچویں لائن میں انگریزی کے کالم میں رین واٹر ہارویسٹنگ لکھا ہے، جس کو اردو، ہندی اور علاقائی زبان میں کیا کہتے ہیں لکھنا ہے۔ چھٹی لائن میں ہندی کے کالم میں جل لکھا ہے، جس کو اردو، انگریزی اور علاقائی زبان میں کیا کہتے ہیں لکھنا ہے۔ بچوں، یہاں ایک معمہ دیا گیا ہے جس میں آپ کو دیے گئے کچھ الفاظ تلاش کرنے ہیں، جیسے تالاب، چشمہ، نہر، کنواں، نل، ساحل، سمندر، بحر، دریا، آبشار، جزیرہ، ندی، حوض۔ مثال کے طور پر تو، الف، لام، الف، بے لکھا ہے، جس کو ملانے پر تالاب لفظ بنتا ہے۔ بچوں، اسی طرح آپ کو حروف ملا کر دیگر الفاظ بنانے ہیں۔ صفحہ نمبر 35۔ بچوں، جو الفاظ آپ نے معمے میں ڈھونڈے ہیں ان کو لکھنے کے لیے صفحہ نمبر 35 پر خالی جگہ دی گئی ہے، آپ وہاں اسے لکھ سکتے ہیں۔ پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے۔ میں قدرت کا انمول تحفہ ہوں۔ اس جملے میں لفظ پانی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں اسم کی جگہ استعمال ہونے والا لفظ ضمیر کہلاتا ہے، جیسے میں، ہم، تم، تو، وہ، اس، ان وغیرہ۔ ضمیر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: متکلم، حاضر اور غائب۔ ضمیر شخصی کہتے ہیں۔ ضمیر شخصی فاعلی حالت میں ہوتے ہیں یا مفعولی حالت میں، جیسے میں، میرا اور مجھے۔ یہاں میں ضمیر شخصی ہیں اور میرا فاعلی حالت اور مجھے مفعولی حالت ہے۔ اسی طرح یہاں ایک جدول ہے جس میں کچھ ضمیر الفاظ دیے گئے ہیں جن کی آپ کو فاعلی حالت اور مفعولی حالت لکھنی ہے، جیسے ضمیر میں کی فاعلی حالت میرا، مفعولی حالت مجھے۔ اسی طرح بچوں، ہم، تو،
اور وہ کے لیے آپ کو فاعلی حالت اور مفعولی حالت لکھنی ہے۔ صفحہ نمبر 36۔ بچوں، پانی پانی ہونا ایک محاورہ ہے جس کے معنی ہیں شرمسار ہونا۔ پانی سے متعلق 5 محاورے تلاش کر کے لکھیے جس کے لیے نیچے خالی جگہ دی گئی ہیں۔ تلاش کیجیے۔ زمانہ قدیم میں پانی کے تحفظ کے لیے کیا طریقے استعمال کیے جاتے تھے؟ اپنے والدین یا بڑوں سے گفتگو کر کے معلوم کیجیے کہ ان طریقوں اور آج کے طریقوں میں کیا فرق ہے۔ تخلیقی اظہار۔ سبق میں پانی کے متعلق باتیں پانی کی زبانی بیان کی گئی ہیں۔ آپ کسی شے کو کردار بنا کر اس کے متعلق معلومات اسی کی زبانی لکھیے، جیسے میں کتاب ہوں، میں درخت ہوں، میں سڑک ہوں وغیرہ۔ اسی کے نیچے ایک آبشار کی خوبصورت تصویر بنی ہے جس میں پہاڑوں سے پانی بہتا ہوا نیچے آ رہا ہے اور اس کے آس پاس درخت ہیں۔ صفحہ نمبر 37۔ عملی کام۔ نمبر 1، رین واٹر ہارویسٹنگ کے بارے میں دیے گئے ویب لنک سے معلومات حاصل کیجیے اور جماعت میں ساتھیوں سے گفتگو کیجیے۔ لنک اس طرح ہے: www.nwm.gov.in۔ نمبر 2، پانی کا ہر قطرہ قیمتی ہے۔ اس موضوع پر اپنے ہم جماعت ساتھیوں کے ساتھ مل کر چارٹ بنائیے اور اسے اپنے اسکول کے بورڈ پر لگائیے۔ نمبر 3، پانی کے تحفظ کے لیے قومی اور علاقائی سطح پر کئی پروگرام چلائے جا رہے ہیں۔ ان کے بارے میں معلومات حاصل کیجیے اور لکھیے۔ اسی صفحے پر نیچے کی جانب ایک تصویر دی گئی ہے۔ اس تصویر میں ایک تالاب ہے جس میں پانی کے پودے اگے ہیں اور پاس میں ہی ایک کھیت ہے۔ صفحہ نمبر 38۔ گلزار وطن۔ پھولوں کا کنج دلکش بھارت میں ایک بنائیں، حب وطن کے پودے اس میں نئے لگائیں۔ ایک ایک گل میں پھونکیں روح شمی میں وحدت، ایک ایک کلی کو دل کے دامن سے دے ہوائیں۔ مرغان باغ بن کر اڑتے پھریں چمن میں، نغمے ہو روح افزا اور دل ربا صدائیں۔ چھائی ہوئی گھٹا ہو موسم طرف فضا ہو، جھونکے چلیں ہوا کے اشجار لہلہائیں۔ اس کنج دل نشیں میں قبضہ نہ ہو خزاں کا، جو ہو گلوں کا تختہ، تختہ ہو ایک جناں کا۔ بلبل کو ہو چمن میں صیاد کا نہ کھٹکا، خوش خوش ہو شاخ گل پر غم ہو نہ آشیاں کا۔ موسم ہو جوش گل کا اور دن بہار کے ہوں، عالم عجیب دلکش ہو اپنے گلستاں کا۔ مل مل کے ہم ترانے حب وطن کے گائیں، بلبل ہیں جس چمن کے گیت اس چمن کے گائیں۔ اس نظم کے مصنف ہیں سرور جہاں آبادی۔ صفحہ نمبر 38 پر ایک تصویر ہے جو ایک باغ کی ہے جس میں ہوا چل رہی ہے، چڑیاں پرواز کر رہی ہیں، پیڑ پودے اس ہوا میں جھوم رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 39 پر نیچے کی طرف ایک تصویر دی گئی ہے جس میں ایک گھر ہے، اس کے آگے ایک باغ ہے۔ باغ میں رنگ برنگے پھول کھلے ہیں۔ اس باغ میں 4 لوگ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، جن میں سے ایک کشمیری لباس میں ایک عورت ہے، ایک پنجابی لباس میں مرد ہیں اور جنوبی ہندوستان کی پوشاک میں ایک مرد اور ایک عورت ہے۔ یہ سبق یہیں مکمل ہوتا ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے 7ویں جماعت کے لیے اردو کی آڈیو بک خیال۔ سامعی ریکارڈسٹ ویریندر راوت، فنکار فرحت رئیس، سمپادن ارشد احمد، ہدایت اور تخلیق کار وملیش چودھری۔ یہ کتاب CIET NCERT نئی دلی، بھارت کے ذریعے پیش کی گئی۔